اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل جو کچھ تاریخی حوالے سے جھوٹ اور بہتانات چلتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی نظر ان میں مبتلا اور پریشان ہونے سے بچانے کے لیے موضوع پیش کر رہا ہوں۔ چند زمانہ قدیم کے جھوٹے مورخین کا مختصر تعارف۔ جھوٹے مورخین کا علم ہو جائے گا کسی خبیث کی طرف سے یا کسی ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی طرف سے، اگر اس کا حوالہ نظر آئے گا، سننے میں آئے گا تو آپ لوگ پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ جب آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ فلاں نام کے جتنے راوی ہیں، جتنے مورخ ہیں، یہ جھوٹے کذاب سے مورخ ہیں، دجال ہیں، ان کی بات کی حیثیت نہیں ہے اگر یہ اکیلے ہو کر کرتے ہیں۔ تو سیدھی سادی بات ہے کہ آپ لوگ ان کا حوالہ اور پرانے زمانے کا ان کا سن دیکھ کر تو آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ لہذا آپ کو یہ ایک بہت بڑی کلی سی عقل دینا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کو جھوٹی باتوں، پرانی تاریخی جھوٹی باتوں کے جھوٹ ہونے کا قانون اور کلیہ مل جائے۔ میرے پاس کتاب ہے صحیح اخبار صفین۔ اس نے صفین اور اس سے پہلے جو جمل ہے، دونوں کے متعلق جو ثقہ صحیح اور ضعیف اور جھوٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے والوں کے نام، سن وفات ترتیب کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ میں جو مضبوط راوی ہیں، ثقات مورخین ہیں، ان کو چھوڑ کر ضعیف اور جھوٹے مورخین ہیں، ان کا اس کتاب سے مختصر تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں صاحب کتاب کی تقلید میں نہیں جا رہا، محقق بندہ ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین کی تقلید کے سوا باقیوں کی تقلید نہیں کر سکتا۔ چار اماموں کی تقلید، وہ جتنا بڑے سے بڑا محقق ہو اس کی مجبوری ہے، لیکن دوسروں کا یہ حال نہیں ہے۔ میں اس زمانے کا یہ بندہ ہے، صحیح اخبار صفین لکھنے والا، اس کی تقلید نہیں کر رہا۔ نظر و تأمل کر کے جو صحیح پایا ہے، جنگ صفین کے حوالے سے پہلی کتاب جابر جعفی کی ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب الصفین ہے۔ یہ راوی رافضی تھا اور کذاب تھا، جھوٹا بندہ تھا۔ بادل گرجتا تھا تو کہتا تھا مولا علی گرج بول رہا ہے۔ بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما رأیت اکذب من جابر، ما رأیت اکذب من جابر الجعفی، کہ میں نے جابر جعفی سے زیادہ جھوٹا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت فرما رہے ہیں۔ تو جابر جعفی، یہ حدیث اور تاریخ میں اس کا نام، یعنی کتب حدیث میں، کتب تاریخ میں آتا ہے۔ اس کی کتاب ہے پوری صفین کی تاریخ پر۔ 127 ہجری میں اس کی وفات ہے، اتنا پرانا بندہ ہے، لیکن جھوٹ میں بے مثال تھا۔ لہذا جابر جعفی کا حوالہ
کسی کتاب میں آ جائے یا کسی تاریخ میں کسی مقرر کی زبان پہ آئے تو سمجھو جھوٹ بول رہے ہیں۔ نام اس کا پورا تھا جابر بن یزید جعفی کوفی۔ ذہن میں رکھنا، مولا علی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کوفے میں تھے، عراق میں، اور جھوٹ بھی زیادہ عراق اور کوفے کا مشہور ہے۔ ہمارے علماء جو رجال اور راویوں پر کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، جب تک وہ کسی کوفی راوی کے متعلق مضبوط ہونے کی گواہی نہ دیں، اس وقت تک کوفی بندے کی روایت قبول نہیں ہو سکتی۔ بزرگوں نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں خاص شان کے مالک ہیں، لیکن وہ مبتلا ہوئے جھوٹے کذاب عیسائیوں میں۔ مولا علی ایک خاص شان کے مالک ہوئے، یہ مبتلا ہوئے جھوٹے رافضیوں شیعوں میں۔ جھوٹ چلتا ہے ان میں جتنے کذاب راوی زیادہ ذکر کروں گا وہ کوفی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہوں نا، اور آپ کو زیادہ مولا علی کے حقدار نظر آ رہے ہوں، ان سے دور بھاگنا۔ ان لوگوں نے اہل بیت سے وفا نہیں کیا تو تم سے کیا کریں گے؟ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کبھی سچ بات نہیں کہی تو تمہارے ساتھ کیسے سچ بولیں گے؟ یہ بتا رہا ہوں، کلیے قانون بتا رہا ہوں۔ ان پر چلنے والا انشاءاللہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا جابر جعفی کے متعلق قریب التہذیب کے اندر، ضعیف رافضی، رافضی ضعیف ہے۔ صفین کی جنگ کے متعلق جابر جعفی کی باتیں مردود ہوں گی، یہ قانون ذہن میں رکھنا۔ ہوتے ہیں نا بھائی، تمہارے علاقے کے بھی بڑے بڑے جھوٹوں کے سردار لوگ مشہور ہوں گے، کئی یار اسی بڑے بڑے کوڑ مارنے والے ویکھے نے، پر ساڈے پنڈ کا جڑا بندہ ہے نا یہ سارے طرح اچھا ہے۔ میری گل نہیں سمجھی؟ ہوندے نا اسی طرح ہر دور میں ہوئے ہیں۔ جابر جعفی جو ہے یہ ان میں سے ایک ہے۔ پہلا نمبر پورا ہو گیا۔ دوسرا نمبر جی، اللہ اکبر، راوی کا مورخ کا نام ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کوفی۔ دیکھنا جھوٹوں کی منڈی کہاں لگتی ہے، جہاں مولا علی کے عاشق زیادہ رہتے ہیں، نام نہاد عاشق، وہاں جھوٹوں کی منڈی ہے۔ ہاں، اتنا جھوٹ آپ کو نہ حجاز میں نظر آئے گا، نہ شام میں نظر آئے گا، جتنا عراق میں نظر آئے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جیسا موطا مالک میں ہے، بہا داء عضال، فرمایا عراق میں تو ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا بہا داء عضال، عضال لا علاج بیماری کو کہتے ہیں، فرمایا عراق میں لا علاج بیماری۔ تمہارے اسلام کے یہ خاص مرکز ہوئے ہیں حجاز یعنی مکہ مدینہ، 3 خلیفوں کا مرکز ہو رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شام سیدنا معاویہ کا مرکز رہا، عراق مولا علی کا مرکز رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو جھوٹے راوی حجاز میں بہت کم ملیں گے، شام میں بہت ہی کم ملیں گے، جہاں سیدنا معاویہ کی حکومت ہے۔ یہ مولا علی کے متعلق عبداللہ بن سبا کی وہ نسل جنہوں نے مولا علی کی حب کا دعویٰ کر کے اسلام کو، اہل بیت کو برباد کرنے کی سوچی تھی، یہ ایسے خبیث لوگ یہاں عراق میں ہوئے کہ عراق تمہارے علماء حدیث اور علماء روایت کے پاس بدنام ہو گیا، حتیٰ کہ محدثین کہتے ہیں حدیث چلے گی حجاز مقدس سے تو اس میں تبدیلی نہیں آئے گی،
شام میں چلے گی تو تبدیلی نہیں آئے گی، جب عراق میں پہنچے گی تو بگڑ جائے گی۔ اور جھوٹے راویوں کا پتہ کیا کام ہوتا ہے؟ بالکل جھوٹ، بہت کم راوی جھوٹے بولتے ہیں۔ جو سچی بات ہوتی ہے نا اس کا کچھ حصہ لیا اور دائیں بائیں پچڑے لگا لوگوں کا، 1 فٹ کی بات کو 2 فٹ 10 فٹ بنا دینا، یہ جھوٹوں کا کام ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر بالکل جھوٹ بولیں گے رواج نہیں پائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا سچ کا مزاج ملاوٹ ساتھ کر دیں گے، پھر جھوٹ ملائیں گے نا تو کتنے بندے دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہ بہت خبیث لوگ ہوتے ہیں، جو کذاب لوگ ہوتے ہیں نا، جو دین اور مسلمانوں کے معاشرے میں بگاڑ ڈالنا چاہتے ہوتے ہیں، بہت نئی لوگ ہوتے ہیں، ان کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، ہاتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہاتھ کنڈا ہے ان کا، میں نے بالکل ایمان سے کہتا ہوں، بہت آزمایا ہے اس کو۔ صحیح بات لیں گے، اس کے ساتھ ادھر ادھر سے کچھ اپنی طرف سے ملا کر اور پھیلا دیا دنیا میں، اور دنیا نے محض وہ جو ملاوٹ تھوڑی سچ کی ہوتی ہے نا، اور وہ مشہور بات ہوتی ہے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سارا ہی سچ ہے۔ تو یہ جو ابو مخلف لوط بن یحییٰ کوفی، اس کی وفات ہے جی 157 ہجری میں۔ وہ ابن عدی الکامل میں فرماتے ہیں شیعی محترق، جلا بھنا شیعہ ہے۔ ایک تو خالی شیعہ ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ سکولوں کا جو سر ہوا تھا، سر سید جس کو کہتے ہیں، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ بابی ہیں؟ اس نے کہا ایک ہوتا ہے وہابی، ایک ہوتا ہے کریلا، ایک ہوتا ہے نیم چڑھا۔ تو وہ کہتا تھا بھئی میں تو کریلا نیم چڑھا ہوں، میں خالی وہابی نہیں ہوں۔ تو اسی طرح کی بات امام ابن عدی ہمارے الکامل میں جو رجال کے امام ہیں وہ فرما رہے ہیں اس لوط بن یحییٰ کے متعلق، شیعی محترق، جلا بھنا، کریلا نیم چڑھا، صاحب اخبارہم، شکر ہے خدا کا اس نے کوئی حدیث روایت نہیں کی، اس کا کام اور جھوٹ زیادہ تاریخ میں چلا ہے، خدا نے اس کو حدیث کی طرف نہیں جانے دیا، لوط بن یحییٰ ابو مخنف کو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے قصے کا سب سے بڑا راوی یہی ہے، المقتل، جس پر بڑے بڑے لوگوں نے اعتماد کر کے لیا اس سے مواد۔ اور یہ سڑا جلا بھونا شخص کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ صحابہ پر تہمتیں لگاتا ہے، کی بے عزتی کرنے میں، ان کی عزت کو خاک میں ملانے میں یہ خبیث سے خصوصی مہارت رکھتا ہے۔ اس دجال کے پاس وہ باتیں پڑھنے میں آتی ہیں جو کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں آ سکتی، یہ پتہ نہیں بیٹھ کر کیسے بناتا رہا۔ کتاب صفین اور المکتب، امام ذہبی فرماتے ہیں اخباری سالف لا یوثق بہ، اخباری بندہ ہے، اخباری لوگ، یہ لفظ پرانا چل رہا ہے اخباری، اور آج کے اخباری آپ جانتے ہیں یہ اخباری لوگ کیا ہوتے ہیں، کتنے سچے لوگ ہوتے ہیں اخباری، کیوں بھائی؟ وہ اخباری لوگ جانتے ہو نا، اخبار میں آ گیا، اخبار چھپ گیا، اخبار چھپ گیا۔ اخبار کا تعارف تو حکیم الامت اول، علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں، یہ حکیم الامت دوم ہے، حکیم الامت اول اکبر الہ آبادی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے یہ حکمت انہی سے سیکھی۔ علامہ اقبال اکبر رحمہ اللہ کو خط لکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے میں آپ کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے شاگرد اپنے استاد کو دیکھتا ہے۔ مغربی تہذیب، ملعون تخریب، اس کے خلاف سب سے پہلا قلم اٹھانے والا وہ اکبر الہ آبادی ہے، تو ان کا لقب ہے حکیم الامت اول، اور علامہ کا حکیم الامت دوم۔ یہ اسی طرح کی بات میں نے کر دی جس طرح ہمارے بعض متاخرین علماء لکھتے ہیں العلامۃ الاول، لقب دیتے ہیں علامہ اول۔ قطب الدین شیرازی علامہ دوم، علامہ ثانی، یہ لقب دیتے ہیں تفتازانی رحمہ اللہ، یہ ان کی اصطلاح ہے، بعد میں یہ چلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کون سے پہلے عالم نہیں تھے،
یا حرفان کے اندر وہ اول درجے کے تھے اور تفتازانی حرفان کے اندر دوم درجے کے تھے، غلط ہے، یعنی مخصوص فنون میں۔ تو یہ جو اسلام کی حکمت اور مغرب کو سمجھنے کا کام ہے نا، اس میں اول حکیم الامت اکبر ہے اور دوم علامہ۔ تو میرے بھائیوں، اکبر فرماتے ہیں اخباریوں کے متعلق، کمال حقیقت ہے۔ ویسے حکیم الامت جو شخص ہوتا ہے نا، وہ ایسے نہیں بن جاتا، اس کی بات جو ہے نا وہ اتنا مضبوط اور حقیقت کے مطابق ہوتی ہے کہ لوگ اس کو حکیم الامت ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حکیم الامت ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لوگ اس کو مانتے ہیں۔ کھینچو نہ کمانوں کو، کھینچو نہ کمانوں کو، نہ تلوار نکالو، جب تو مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ اللہ اکبر۔ اکبر الہ آبادی فرما رہے ہیں انگریزوں نے کہا آپس میں بیٹھ کر کہ بڑھو اخبار اور پروپیگنڈا، تم تو پروپیگنڈا کہتے ہو نا، پروپیگنڈا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلندے بنانا، پنجابی یہ پلندے جو بنانے والے ہوتے ہیں نا بھروے اخباری، ان کے متعلق کہہ رہے ہیں بھروے انگریز آپس میں بیٹھ کر کہ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو توپانا، تو کیا کرو؟ کچھ بھی نہ کرو، اخبار نکالو۔ اخبار کے پروپیگنڈے سے ہی تم مسلمانوں کے لوگوں کے ذہن ایسے بنا دو گے کہ یہ خود بخود مسلمان یہ تمہاری جنگ میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا کھینچو نہ کمانوں کو، نہ تلوار نکالو، جب تو کو مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ اب یہ بڑھوے اسی اخباری جو ہیں، اخباری ہے جو اتنا پلندے بناتے ہیں جھوٹ کے، کذاب کی 10 اولاد، دجال کی اولاد دیکھنی ہو تو اخبار، جن کو صحافی بولتے، جن کو میڈیا کہتے ہیں، پوری قوم کا اعتماد آج ان پر ہے۔ وہ کیا ہے بربادی ہے اس قوم کی، اللہ۔ اور ایمان سے کہتا ہوں کبھی میں نے اخبار میں آنے کی سوچی نہیں ہو۔ اگر کوئی بھڑوا آ گیا میرا کسی طرح اخبار میں نام دینے کے لیے، انٹرویو لیتے ہیں فلان یہ، تو میں نے اس کی ایسی بے عزتی کی ہے تو وہ بیچارے کو جان چھڑانے کی پڑی۔ چل نکلو حرامزادے، ہمیں پاگل بناتے ہو، جاؤ اپنے ساتھی جھوٹے ڈھونڈو اخباری۔ تو یہ اخباری جو لفظ ہے نا، یہ کوئی اچھا لفظ نہیں۔ اخباریون اوپر سے تالفن لا یوثق بہ، امام ذہبی فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ خبریں کے جمع کرتا ہے، تالفن خود بھی ہلاک ہے، برباد ہے، قابل اعتماد نہیں، ہالکن ہلاکت میں پڑا ہوا شخص ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی باتیں اتنا جھوٹی ہیں، خود بھی ہلاکت میں پڑا ہوا ہے، لوگوں کو ہلاکت بربادی میں ڈال رہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور حافظ ذہبی دونوں کے یہ فرمودات اور تاثرات۔ اللہ اکبر۔ یہ ذرا بات ذہن میں رکھنا، ہمارے بہت بڑے امام مجتہد محقق، امام مجتہد کا نام آ گیا تو سارا کچھ اس میں آ گیا۔ مجتہد بننا خالہ جی کا کام نہیں ہوتا، اتنا بلند درجہ ہے مجتہد بننے کا کہ سمجھو تمام علوم و فنون سب پر یہ بندہ حاوی ہے، پوری دستگاہ رکھتا ہے۔ اور پھر اس کو اللہ نے اندر سے وہ روشنی دی ہے جو کتابوں میں نہیں ملے گی، تب جا کر مجتہد بنا۔ ہمارے مجتہد ہیں امام محمد بن جریر طبری، ان کی تاریخ طبری مشہور ہے دنیا میں، 300 سے زیادہ مقامات پر ان کی تاریخ میں لوط بن یحییٰ جو اخباری طالب حالق ہے، اس کی روایتیں آئی ہیں 300 سے زیادہ مقامات پر۔ اب سوال پیدا ہوگا یار بندہ تو اتنا تمہارا مجتہد ہے اور اس قذاب کی روایتیں کیوں لے رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ابن جریر طبری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو کچھ میں اس میں تاریخ میں لکھ رہا ہوں میں جمع کر رہا ہوں تاریخ کو، رہا مسئلہ صحیح سچ جھوٹ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ تم نے خود تحقیق کرنی ہے کہ روایت کرنے والا شخص کیسا ہے۔ دیکھا بڑا بندہ تھا، خود کو بری کر کے یہ بات لکھ کر انہوں نے اپنے کاندھوں سے بوجھ وزن ذمہ داری
پھینک دیں, اٹھا دیں. اب اگلے پر وہ کہتے ہیں ہم مجبور اس وجہ سے ہیں کہ جتنا مواد کربلا وغیرہ کے حوالے سے اس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں, ہم نے وہ جمع کر دیا لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ اکبر. لہذا جس کو دیکھو تاریخ تبری میں کربلا کے متعلق یہ لکھا ہے, کربلا کے متعلق یہ لکھا ہے, اس کو کہو بڑھوا, وہ تو ہے ہی مواد زیادہ لوط بن یحییٰ قذاب کا ہے. خیر تو ہے, امام تبری نے تو کہہ دیا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. لہذا یہ دوسرا شخص ہے جس کا نام آئے تو روایت کو اٹھا کر کوڑے میں پھینک دینا. وہ روایت قابل اعتماد نہیں ہوگی, قابل نظر نہیں ہوگی, مان سکے. لیکن عجیب بات دیکھو, اسی نے کہا کہ میں نے جتنا روایتیں جمع کی ہیں سب روایتیں کربلا کے والے سے سب نے اس پر اتفاق کیا ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے جو شیعہ بھی ہے, حالق طالف کذاب ہے, لیکن شیعوں کا بہت بڑا معتبر بندہ ہے. یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنی روایتیں جمع کی ہیں کربلا کے والے سے ان میں 3 شقیں سب کے پاس موجود ہیں کہ امام حسین نے فرمایا یا تو مجھے واپس جانے دو یا مجھے سرحد پر جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو, میں بیعت کرتا ہوں, میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں. ساروں نے یہ کہا ہے. صرف ایک شخص ہے جس کو کہتے ہیں عقبہ بن سمعان, وہ یہ ابو مخلف کہہ رہا ہے. ایک شخص ہے عقبہ بن سمعان, اس نے کہا ہے کہ امام نے یہ بات نہیں کی, صرف یہ کہا تھا مجھے واپس جانے دو. بات سمجھنا, اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 3 شقوں والی بات کتنی معتبر ہے کہ شیعوں کا جو ایک ذمہ دار شخص ہے اور کربلا کے قصے کا پہلا لکھنے والا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمام راوی جتنے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام نے کہا تھا. وہ 3 باتیں. ایک شخص عقبہ بن سمعان ہے, اس نے کہا نہیں یار یہ 2 باتیں نہیں کی تھی, ایک کہی تھی واپس جانے کی. اب یہ بات اس وقت کسی نے بنائی ہے, شاہ جی قبلہ, اس وقت کسی نے بنائی ہے جب اس نے سوچا یار یہ 3 شقوں والی جو بات ہے اگر یہ ہو تو یہ تو امام بات کا وہ تو سارا جو ہم نے پلندہ بنایا ہوا ہے وہ تو سارا پلندہ غائب ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے کہ امام نے کہہ دیا جاؤ میں بیعت کرتا ہوں. ہم نے تو کیا کہا, اب اس نے کیا کہا 2 کا انکار کرو, ایک کو کہو آپ نے فرمایا تھا مجھے واپس جانے دو. لیکن اس بڑوے جھوٹ بولنے والے نے یہ نہیں سوچا کہ جب امام نے یہ فرما دیا مجھے واپس جانے دو جہاں سے آیا ہوں, تو یہ بھی تو بیعت کی بات ہے. کیوں آئے, کیوں تھے وہاں سے؟ بیعت سے پرہیز کرنے کے لیے, بچنے کے لیے. جب وہاں جانا چاہتے ہیں تو اس کا تو صاف مطلب ہے کہ جا کر بیعت کروں گا. کیوں کہ بیعت کے بغیر تو پیچھے رہنا ممکن ہی نہیں تھا. کیا مت تمہاری. اور یاد رکھنا عقبہ بن سمعان کوئی ہوائی شخص ہے. کون سا شخص ہے؟ ہوائی شخص ہے. تمہاری جتنی کتابیں ہیں راویوں کے نام پر ان میں ذکر ہی نہیں ہے, اشارہ ہی نہیں ہے عقبہ بن سمعان کوئی بلا ہے, صرف شیعوں کے پاس ہے. اس نقطے کو ذہن میں رکھنا. سمجھ نہیں آ رہی؟ 2 شقوں کا انکار کیا. اس نے اتنا نہیں سوچا کہ جس شق کو تو رکھنا چاہتا ہے اس شق کا نتیجہ بھی وہی ہے جس سے تو بھاگنا چاہتا ہے. وہ جاہل جب مکے مدینے میں جاتے وہاں پر حکومت یزید کی تھی, پھر وہی نتیجہ تھا کہ وہاں جا کر پھر بیعت کرتے, لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے, جس طرح کے سب صحابہ اور دیگر حضرات نے بیعت کر لی تھی اسی طرح امام بھی کرتے. معلوم ہوا دروغ گورا حافظہ نباشت, جھوٹے بندے کا حافظہ نہیں ہوتا. جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بے وقوف اپنے پاؤں پر خود کڑھاڑی مار لیتا ہے. اچھا اب میرے بھائیو یہ شخص ہو گئے. اللہ اکبر. ابو مخنف کا نام آئے, اہل بیت کی شان کے خلاف باتیں ہوں یا صحابہ کرام کے خلاف باتیں ہوں, اٹھا کر کوڑے میں پھینک دینا. یہ بکواسات اور جھوٹوں کا پلندہ ہوگا, پروپیگنڈا ہوگا. کلیہ بتا رہا ہوں یار, کلیہ ایمان سے کہتا ہوں, کلیہ بتا رہا ہوں. ایک اور کتاب ہے جی, تیسرا راوی بتا رہا ہوں, ماشاءاللہ صفین کے حوالے سے کتاب لکھی لیکن جھوٹوں کا پلندہ. لقب تو دیکھیں قاضی القضات, بہت بڑا قاضی, آخری درجے کا قاضی رہا. ابو البختری وہب بن وہب,
قرشی اسدی مدنی، یہ شخص واحد ہے جو مدنی ہے. ظاہر بات ہے سچوں کے جہان میں، سچوں کے گاؤں میں کسی جھوٹے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، جس طرح کہ جھوٹوں کے گاؤں میں کسی سچے کا ہونا بڑی بات نہیں. اب یہ شخص ہے جی، اس کی وفات ہے 200 ہجری میں. امام ابو یوسف کے قاضی القضات ہونے کے بعد یہ قاضی القضات بنا. کتنا بڑا اچھا بندہ تھا جی، سچا. کذبہ احمد و ابن معین، امام احمد اور امام یحییٰ بن معین دونوں نے فرمایا کذاب ہے، جھوٹا بندہ ہے، لہذا ابو البختری کا نام آ جائے تو اس کی بھی روایت اٹھا کر کہاں پھینکنی ہے؟ بولو تو صحیح یار. لطیفہ سناتا ہوں. ہمارے قرآن، مسلمانوں کے قرآن کو غلط اور جھوٹا قرار دینے والا بیٹھا ہوا ہے کتی کا بچہ ایک، جس کی روزانہ میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے بار گورے جو ہیں وہ دوبر کی خدمت کرتے ہوں گے. سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بڑوا اس کا علم کا حال بتاتا ہوں. یہ امام کا نام میں نے لیا ہے یحییٰ بن معین، وہ ان کو کہتا ہے یحییٰ بن معین، کٹے منہ کتی کا بچہ، قرآن کو غلط کہتا ہے، صحابہ پر بھوک مارتا ہے، اور ایک امام کے سیدھا نام لینے کا پتہ نہیں ہے. امام کا نام کیا ہے؟ امریکہ میں بیٹھا ہے وہ، امریکہ میں. سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسے کتے کے بچے کا نام لینا بھی میں گوارا نہیں کرتا، نام لینا گوارا نہیں کرتا میں. جو قرآن کو غلط کہتا ہے بس اس کا کیا نام لینا ہے، وہ تو خنزیروں سے بدتر ہے. وہ کتے کا بچہ قرآن کو تو ہندو، یہود، نصارہ یہ کافر لوگ بھی مان گئے یہ کتاب سچی ہے. اور گانڈو نسل کا تیرا گردن کا پٹا بتاتا ہے کہ تو یہودیوں کے در کا کتا ہے جس کے گلے میں یہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ رسہ ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے. یہ جو جس کو ٹائی بولتے ہیں نا ہماری نظر میں، یہ کتے کا ٹوٹا ہوا رسہ ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا جب کوئی جانور، کوئی کتا کسی کے قلعے سے بھاگا، اس کے گلے میں تھوڑا سا رسے کا ٹکڑا ہو تو اگلے سمجھ جاتے ہیں. اب سمجھ آ گئی ہے؟ حرامزادے شرم نہیں آتی تم لوگ؟ تو بھائی دیکھو تو صحیح کہ جس کو اتنا تمیز نہیں کہ ایک امام کا نام سیدھا نہیں آتا، وہ عالم بنا بیٹھا ہوگا، لوگ اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں. لعنت ہے ان پر جو اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں. میں نے اگلے دن کہا تھا کہ جو شخص ہمارے دین کے موٹے موٹے جو مسئلے جن کو سب فرقوں والے مانتے ہیں، جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی جو منکر ہو وہ غیر مسلم ہوتا ہے. جب وہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بحث نہیں بنتی. اس کو یہ کہا جائے گا تو پہلے اقرار کر کہ میں غیر مسلم ہوں، میں کافر ہوں، پھر مسلمانوں سے سوچا جائے گا کہ تیرے جیسے کافر کے ساتھ بات کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ اصول ہے. وہ دوستو، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں، کسی مسلمان نے اس کو کہا دلیل دے، تو یہ کہنے والا، یہ دلیل مانگنے والا مسلمان خود کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ گنجائش سمجھتا ہے؟ تو بولو تو صحیح بھائی. اسی وجہ سے تاریخ میں جب کسی بڑوے نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کو یہ ہرگز نظر نہیں آئے گا کہ کسی مسلمان نے کہا دلیل پیش کرو. توبہ توبہ. ہاں، جب کسی نے دعویٰ کیا تو مسلمان نے تلوار نکالی. تاریخ تو پڑھو. ایک نہیں بتا سکتے، ایک کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور مسلمانوں میں سے کسی نے اس کو کہا ہو مجھے دلیل دو. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تمہارا دین خدا کے بندے اتنا مضبوط. اللہ اکبر. مولا روم فرماتے ہیں اگر آسمان، زمین، پہاڑ، دریا مسلمان سے کہیں تیرا مذہب غلط ہے تو مسلمان اس وقت مسلمان بنتا ہے جس وقت ان سب کی آواز سن کر کہے تم بکواس کرتے ہو، ہمارا مذہب سچا ہے. دیکھو تو صحیح، 1.25 لاکھ نبی ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ،
تمام اہل بیت، تمام اولیاء، ایسے ایسے سچے لوگ کہ ایک بندہ ان میں سے اگر پہاڑوں آسمانوں زمینوں کو بلوائے کہ بولو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، تو سب اس کے سچے ہونے کی گواہی دینے پر مجبور ہو ایسے مذہب کے متعلق کسی کتے حرام زادے کی بک بک سننا، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، یہ امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین دونوں فرماتے ہیں ابو البختری قذاب بندہ ہے، لہذا اس کی روایت آئے گی تو کہاں پھینکنی ہے؟ لو جی، ایک اور کتاب آ گئی، ایک اور شخص آ گیا، یہ بھی ایک منحوسین میں سے ایک منحوس ہے، اس کا نام ہے جی ابو حذیفہ اسحاق بن بشر، یہ مشہور ہے، ضعیف، تالف، دارقطنی امام فرماتے ہیں کذاب متروک، پرلے درجے کا جھوٹا، متروک ہے، علماء نے اس کی بات کو چھوڑ کر پھینک دیا، وہ اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ اس کی کتاب ہے کتاب المبتدا تاریخ میں، کیا نام ہے؟ مبتدا۔ اس کی وفات ہے 206 میں، کتنے میں؟ اس حضرت نے بھی ہمارے دین اور مذہب کے خلاف جھوٹ جمع کیا ہے، لیکن دیکھو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی عقابی نظر، شاہین والی نگاہ، جنہوں نے ایسے بڑوں کو ظاہر کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت بھی انہیں میں شامل ہیں، انہوں نے بھی کتاب صفین لکھی ہے، تو ان کی باتیں جو ہیں اسحاق بن بشر کی، مبتدا کتاب والے کی، کدھر پھینک گئی ہیں؟ اب ایک اور آ گیا، اس کی بھی کتاب صفین ہے، ابو جعفر محمد بن خالد دمشقی، ابو حاتم کہتے ہیں، ہمارے ابو حاتم امام بخاری کے دوست ساتھی، وہ فرماتے ہیں کانا یکذب، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جھوٹ بولتا ہے ابو جعفر محمد بن خالد، تو اس کی کتاب کوئی قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیجئے سونا، ایک مشہور زمانے کا مورخ ہے، جس طرح شیعوں کے پاس ابو مخنف کا ذکر کیا ہے، لوط بن یحییٰ کا، اسی طرح ایک حضرت ہوئے ہیں تمہارے پاس، وہ زیادہ مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں واقدی، محمد بن عمر واقدی، 207 میں اس کی وفات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے بھی ایسی حقیقت ہے، باتیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی بدبخت ان باتوں کو لے کر بیٹھ جائے نا، تو اس کو کافر کرنے کے لیے اس کی باتیں کافی ہو جائیں گی۔ اتنا غلیظ باتیں جمع کرتا ہے، اس کو ذرا شرم نہیں آتی۔ خدا کی شان ہے، اس کا منشی تھا، لکھنے والا، محرر، کاتب محمد بن سعد، ان کی کتاب ہے طبقات ابن سعد، مشہور ہے دنیا میں۔ ان کو کہتے ہیں کاتب الواقدی، واقدی کا لکھنے والا، یعنی یہ لکھواتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا تو لکھواتا تھا۔ اب وہ جو ہیں، جو کاتب ہیں اس کے، وہ سچا بندہ ہے، لیکن یہ حضرت جھوٹا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب طبقات ابن سعد جو ہے کتاب، اس سے ہم جب وہ روایت اس سے نہیں کسی اور سے لے رہا ہے، وہ تو قابل اعتماد ہو سکتی ہے، لیکن جو روایت ابن سعد نے اپنے اس مکتب سے لی، لکھوانے والے سے، واقدی سے، وہ اس کو اٹھاؤ کہاں پھینکو، سمجھ نہیں آ رہی بات۔ واقدی کذاب ہے، کثیر العلم ہے۔ کیا مطلب کثیر العلم کا؟ ادھر ادھر جا کر باتیں، خبریں بہت جمع کرتا تھا، لیکن جھوٹ بڑے بولتا تھا۔ ایک ادھر سے لی، دو اپنی طرف سے، ایک ادھر سے لی، دو اپنی طرف سے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اس حضرت نے بھی کس کربلا کو بیان کرنے میں کافی ہاتھ دکھایا ہے اپنا، اور بعض حضرت نے بہت خدمات دی ہیں، ایمان سے کہتا ہوں۔ موٹی سی بات بتاتا ہوں، ایک بات مشہور ہے اور ملا بھڑوے بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، کہ حضرت معاویہ نے حجر اسود کو اٹھا کر شام میں لے جانا چاہا، منبر رسول کو وہاں لے جانا چاہا،
پھر آگے جو قصے وہ من گھڑت بناتے ہیں، لعنت ہے اس کذاب پر جس بڑوے نے یہ جھوٹ باندھا ہے۔ ہمارے علماء نے صاف لکھا ہے کہ یہ سب جھوٹ کی کہانی ہے، حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنا بڑا کام ہوتا تو مسلمانوں میں قیامت نہ آ جاتی؟ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ وہ اتنا بڑا بندہ دین میں دیانتدار، کھڑے ہو کر منبر پر خطبہ دینا سنت ہے۔ جب بدن شریف آپ کا عمر کافی ہو گئی، بدن شریف بھاری ہو گیا تو بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے، تو بیٹھ کر خطبہ دیا تو پھر لوگوں سے کہا بھائی میں اس وجہ سے بیٹھ رہا ہوں، اب میں معذور ہوں، کھڑا نہیں ہوا جاتا اتنا دیر، میں اس وجہ سے بیٹھ رہا ہوں۔ جو اتنا بات بھی لوگوں کے سامنے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے؟ آپ ہمیشہ ساری رات، کئی مرتبہ ساری رات جاگ کر 2 قدم شریف پر قیام فرماتے تھے، ساری رات عبادت فرماتے تھے۔ لیکن ایک وقت شریف وہ آیا آخری عمر شریف میں کہ آپ علیہ السلام نفل شریف بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور آپ نے فرما دیا کہ میں تکلیف کی وجہ سے آپ بیٹھ کر پڑھتا ہوں، ثواب زیادہ فرمایا اٹھ کر پڑھنے میں۔ تو جو کتے کے بچے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معاویہ کی بدعت ہے بیٹھ کر منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا، تو ان بھڑووں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل کا قیام چھوڑ کر نفل بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس عذر کی وجہ سے رسول بیٹھ رہے ہیں اسی عذر کی وجہ سے معاویہ بیٹھ جائیں تو بدعت بن جائے گا؟ کیا ظلم ہے یار! تو حضرت یہ واقعی جو ہے نا، یہ بھی مشہور زمانہ شخص ہے، اس کی روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ بولو لو میرے دھاتیوں، سمجھنا ذرا، ایک اور بندہ ہے ابو اسحاق ابراہیم بن محمد ثقفی کوفی، 283 میں وفات، من رؤوس شیعہ، شیعہ نہیں ہے خالی، شیعوں کے سرداروں میں سے، رئیسوں میں سے۔ ابو نعیم اصفہانی ہمارے محدث فرماتے ہیں کان غالیا فی الرفض ترک حدیثہ، اپنے رفض مذہب میں غالی تھا، حد سے آگے نکلتا تھا، حدیث اس کی متروک ہے، کوئی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس نے بھی کتاب صفین لکھی ہے، توجہ ہے؟ اس کی کتاب ہے کتاب الغارات، الغارات۔ ایک اور شخص ہے، اللہ اکبر، اس نے کتاب لکھی ہے وقعۃ الصفین، اس کا ضابطہ بھی ذرا دیکھنا۔ ابو جعفر محمد بن زکریا بن دینار غلابی بصری، محمد بن زکریا مشہور ہے، یہ کبھی ابن زکریا کہہ دیتے ہیں، کبھی محمد بن زکریا کہہ دیتے ہیں، غلابی۔ دارا قطنی فرماتے ہیں یدع الحدیث، امام دارا قطنی، ابو الحسن دارا قطنی فرماتے ہیں یہ باتیں گھڑتا تھا، جھوٹی بناتا تھا۔ ورماہ الذہبی بالکذب، محمد بن زکریا غلابی قذاب، جھوٹا باتیں بنانے کا استاد۔ یہ وہی شخص ہے منحوس جیسے وہ قصہ کھڑا کہ جی یزید آیا مدینے میں، اس نے شراب کباب منگوائے، اوپر سے امام حسن حسین پاک اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں چلے گئے۔ اس نے کہا ابن عباس کو باہر رہنے دینا، حسین کو اندر بلا لینا۔ ابن عباس کو کیوں؟ اس سے خطرہ تھا۔ حسین کو اندر بلا لیا کیونکہ اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ امام حسین اندر گئے، شراب کی بو آئی اور خوشبو بھی آئی، خوشبو آئی بڑی عجیب سی۔ امام حسین نے فرمایا خوشبو اتنی بڑی قیمتی کہاں سے؟ یزید نے کہا ہے بس یہ ہم نے دمشق میں بنوائی ہے۔ یزید نے دعوت دی، ہمارے ساتھ ذرا شراب کباب کر۔ اب بات کو سمجھنا، کیا یار افسوس ہے، کیا اس امت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، حیران ہوں میں ایمان سے۔ ہائے ہائے ہائے،
اور جتنے مقررین ہیں یہ لوگ بڑوے اپنی محفل اور اپنا مجمع ہے، اس میں جوش و خروش، گرم جوشی، محفل کا بناؤ سنگار چاہتے ہیں، چاہے کفر سے بنے چاہے جھوٹ سے بنے۔ ان دلوں کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے سچ کو چھاننا ہے، نہ نہ نہ، توبہ توبہ توبہ۔ اب جناب جی دیکھو، امام حسین نے فرمایا یار میں تو نہیں یہ کام کرتا، اب تم خود سمجھدار ہو، شراب ادھر چل رہی ہے، امام حسین خوشبو کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ کتا، وہ ابن زکریا غلابی راوی، دلے تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ امام حسین کی اتنا بڑی توہین کر رہے ہو کہ شراب دیکھ کر اب خوشبو کی تعریف کا موقع بنتا ہے، یا مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ فوراً ٹوٹ پڑے۔ وہاں پر دیکھو ابن عباس کو نہیں آنے دیا، کیوں نہیں آنے دیا؟ اس کو شراب کی بدبو آ جانی تھی۔ اچھا امام حسین بچے تھے، اس کو بدبو نہیں آنی تھی؟ اللہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ یہ امام، یہ اہل بیت کی عزت ہو رہی، یہ اہل بیت کی شان بنا رہے ہیں۔ یہ وہی قصہ ہے جو خانے والی چڑیل نے، خانے والی چڑیل جانتے؟ اس دلے کی آنکھیں دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے مردہ قبر سے اٹھا۔ ایمان سے میں حیران ہوں اس عورت پر جو اس کے گھر میں رہ رہی ہے، اور لعنت ہے ان شاگردوں پر جو ایسے پردے سے پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ لعنت ان لوگوں پر جو ایسے کا جلسہ کرواتے ہیں۔ وہ کتے کو میں شرم نہیں آتی؟ امام حسین کی اتنا بڑی توہین، ابن عباس کو بدبو آ جانا تھی، جدید چل رہا ہے، لیکن حسین کو بدبو نہیں آنا تھی، کچھ کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ شراب ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ امام حسین کو اتنا پاگل بناتے ہو، اتنا بے سمجھ سمجھتے ہو۔ دلے کہتے امام ہو، امام اور بے سمجھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبول میں اندھے کیسے کیسی دنیا میں رہ رہے ہو۔ یزید کی شراب نوشی ثابت کر رہا ہے کتا، یا تو امام حسین کو نعوذ باللہ من ذالک دین میں بغیر ثابت کر رہا ہے؟ شراب دیکھ کر تعریف ہو رہی ہے، یار خوشبو کہاں سے لایا، اتنا بڑی قیمتی خوشبو۔ دلے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو خوش آمدی بندوں کا کام ہوتا ہے، وہ ایمان سے بتانا۔ کسی کی برائی دیکھنا، برائی سے آنکھ بند کر کے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ خوش آمد کے لفظ بولنے شروع کر دینا، یہ کن کا کام ہے؟ خوش آمدی کا بولو تو صحیح۔ لاکھ لعنت ہے ان لوگوں پر جو امام حسین کو خوش آمدی ثابت کرتے ہیں۔ جب اس بڑوے وہ چڑیل نے، خانے والی چڑیل نے یہ بات بیان کی، فوراً ناصیر نے امام سے کہا دل سے فیصلہ کر کے، میں نے کہا مجھے تو یہ لفظ بتا رہا ہے یہ جھوٹ ہے سارا۔ جب سند کو دیکھا راوی کی تحقیق کی تو محمد بن زکریا غلابی، میں تو اس کو کہوں گا گلابی، کیا کہوں گا؟ یہ بڑوا گلابی ہے، اس گلابی کی یہ خباثت ہے کہ اس نے اتنا جھوٹ تہمت بنا دی امام حسین پاک کے خلاف۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ ایسے خبیث راوی، ان کی روایت کہاں ڈالنی چاہیے؟ اور اگر اسی تمام روایات آپ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو کرسیوں پر بیٹھا ہوا معزز طریقے سے ان تمام روایات کو اور ایسے قذابوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خانے والی چڑیل اور ان جیسے ساتھی جتنے ہیں جی، ان کے گھروں میں آپ کو یہ قذاب راوی سب بڑے محترم نظر آئیں گے۔ تمہارے امام ہیں جنہوں نے ان کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ میں حوالے دے رہا ہوں، شرم نہیں آتی تمہیں جن کو امام ہمارے کہتے ہیں کہنا یضع الحدیث، یہ باتیں جھوٹی بناتا تھا۔ دلے ایمان سے کہتا ہوں، سنو میرا مذہب کیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے اور کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح روایت ہو، راوی سچے ہوں، بات سمجھنا، لیکن بات صحابہ اور اہل بیت کی شان کے خلاف آ جائے تو سمجھو راوی سچا ہے لیکن اس کو وہم اور غلطی لگ گئی ہے، صحابہ اور اہل بیت ایسی بکواسات سے پاک ہے۔ یہ مذہب ہے ہمارا۔ حتیٰ کہ شیعوں کا مجدد امام، بلکہ سمجھو شیعوں کے مذہب کا بانی امام جس نے نہج البلاغہ کتاب اپنی بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں شریف مرتضیٰ عالم الہدا۔ بتاؤ، عالم الہدا یعنی ہدایت کا پہاڑ، علامت، نشانی، جدھر بولے گا بس وہ شیعوں کے نزدیک حق ہوگا، جس کو شیعہ یہ کہہ رہے ہیں شریف مرتضیٰ عالم الہدا،
سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ شخص کہہ رہا ہے کون سی کتاب میں؟ تنزیہ الانبیاء، تلخیص الشافی، دو کتابیں ہو گئی. تیسری جواب المسائل الطرابلسیات. یہ 3 کتابوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. وہ کہتا ہے مذہب عقیدہ یقینی ہوتا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی ایک روایت آئے تو چاہے سچے راویوں کی ہوگی، اس کو خبر واحد کہتے ہیں. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، عقیدے اور مذہب میں غلطی نہیں ہوگی. وہ شیعہ یہ کہہ رہا ہے یار خدا کا خوف کرو بھائی، تمہارے سامنے تو یہ بہن چوت جو بیٹھا ہوا ہے جہنمی جیل کی مرزا جس کو کہتے ہیں، یہ گانڈو نسل کا یہ کنجر کا بچہ جو ہے یہ تمہارے نزدیک امام بنا ہوا ہے. کیا ظلم ہے یار. یہ قصور سکول کا ہے. پہلے تو مسلمان اتنے کچے کانوں والے نہیں ہوتے تھے. ہاں پہلے تو اتنے کچے کانوں والے نہیں ہوتے تھے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اللہ خیر. غلابی 298 میں اس کی وفات ہے. ایک اور بڑھوا ہوا ہے محمد بن عثمان کلبی. سمجھ نہیں آ رہی؟ اس نے اخبار صفین لکھی، اس کا بھی وہی حال ہے. دو بھائیوں، یہ وہ چند جھوٹے اور کذاب راوی، اور ایک حضرت ہے وہ بھی بڑھوا بہت استاد ہے. 2-3 اور جو اس کتاب والے نے چھوڑ دیا، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فضل کیا، ہمارا علم جو ہے وہ ایسی کتابوں تک محدود نہیں ہوتا. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، ایسے لوگ جس کو چھوڑ جائیں گے ہم نے وہ بھی پڑھا ہوا. ایک اور شخص ہے، اس کا نام ہے ہیثم بن عدی قذاب. ابن کثیر وغیرہ سب ہمارے محدثین ثقات علماء لکھتے ہیں ہیثم بن عدی قذاب. سنتے رہو کہ نہیں؟ ایک اور سنو، اس کا نام ہے مسعودی. کیا نام ہے؟ مسعودی نام سے مشہور ہے. اس کی تاریخ میں کتاب ہے مروج الذہب. کیا نام ہے؟ مروج. سونے کے پہاڑوں کو کہتے ہیں مروج الذہب، سونے کے پہاڑ. مروج الذہب اس نے کتاب لکھی، جس کا حق بنتا تھا اس کا نام رکھتا مروج الکذب. اور نام بے شرم نے کیا رکھا؟ افسوس ہے، پتہ نہیں تمہارے کتنے لوگ ہیں جو اٹھا کر مسعودی نے یہ کہا، مسعودی شرم کر، مسعودی نے یہ کہا. تمیز تو کر، یہ کون شخص ہے؟ شیعہ ہے، رافضی ہے، پرلے درجے کا، جلا بھنا نم چڑا، اور جھوٹ تو اس کے گھر کی لونڈی ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ عجیب بات یہ ہے، جتنوں کو بتا رہا ہوں شاید ہی ان میں وہ کوئی ہو جو اپنے سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ورنہ سب کے سب شیعہ ہیں. کیا بابرکت لوگ ہیں کہ سچائی ڈرتے ہوئے ان کے گھر کے قریب نہیں آتی. جس مروج الذہب کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی، اس کا مصنف ہے علی بن حسین بن علی مسعودی. اس کی وفات ہے 346 ہجری میں. کتاب اس کی یہ ہے، 4 جلدوں میں. معتزلی تھا مذہب میں، اور معتزلہ میں کچھ شیعہ ہوتے ہیں کچھ دوسرے ہوتے ہیں. یہ معتزلی تھا اور قذاب. اس کی کتاب مروج الذہب جھوٹوں سے بھری ہوئی. ایک اور شخص ہے، اس کو کہتے ہیں احمد بن اعصم کوفی، ابن اعصم کوفی. یہ بھی کوفی ہے. اس کی یہ کتاب ہے کتاب الفتور، جو 7-8 جلدوں میں ہے. اس کی وفات ہے 314 ہجری میں. یہ بھی اپنے علاقے کا، اپنے دور کا بہت بڑا بے مثال جھوٹا بتا تھا. اس کی روایتوں پر بھی کوئی اعتماد نہیں. ایک اور شخص ہے جس کو آج کل کے جاہل بے علم لوگ حنیف قریشی کی طرح اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. یہ ابو زید احمد بن سہل بلخی، کتاب البدء والتاریخ. اس کا پورا میں نے تعارف کروایا ہے خانے والی کی کتاب کے رد میں. پوری وضاحت اس کی ہے. یہ بھی بے سروپا باتیں کرنے میں ماہر ہے. کوئی سند نہیں ہوتی اس کی کتاب میں. میرے دوستو، یہ وہ چند جھوٹے مورخین ہیں جو پرانے ہیں. دیکھو
127 سے غالباً شروع ہوا ہوں میں، جابر جوفی کے تذکرے، اور یہ 4 صدی تک کے میں نے مورخین کا ذکر کیا ہے، بعض والوں کا نہیں، بعض والے تو بہت زیادہ ہیں، اب ان میں کون مضبوط ہیں کون، یہ جو پھر صحیح بات جو ہے وہ تاریخ سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا اصول ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں بیان ہوں گے۔ ہاں جی، تاریخ کو پڑھنے کے رہنما اصول وہ انشاءاللہ العزیز، یہ جھوٹے کذاب راوی مشہور جو ہے نا مورخین، یہ ان کا ذکر میں نے اس جمعہ میں آپ کو سنایا ہے۔ آپ کو اور نہیں اس موضوع کے سننے سے ہیں جو آپ کے سمجھ کے مطابق جو بات آئے گی نا وہ آپ کو لطف اندوز کرے گی، اور جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوگی نا وہ دوسرے جہان کے لیے ہوگی، لیکن حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ اس موضوع کو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں چھیڑا ہوگا، یعنی منبر میں یہ میں جڑیں ہی کاٹ رہا ہوں، باطل کی جڑیں کاٹ رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل